باب الاعتمار بعد الحج بغیر ہدی، حج کے بعد عمرہ کرنا بغیر ہدی کے. یعنی ایک تو عمرہ وہ ہے نا کہ جو جاتے ہی کر لیا جاتا ہے، اور ایک وہ اب اس کی بات ہو رہی ہے جو حج کرنے کے بعد کیا جاتا ہے. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ مثلا ایک شخص پہنچا ہی 8 تاریخ کو ہے، یعنی سیدھا حج پہ چلا گیا ہے، عمرہ نہیں کیا اس نے، تو اس صورت میں کیا وہ بعد میں کر سکتا ہے؟ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل ومن احب ان يحل بحجة فليهل ولولا انی اہدیت الاہللت بعمرة. یہ حدیث بہت دفعہ گزر چکی ہے، یہاں تھوڑی سی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو چوائس دی اور فرمایا کہ جو عمرے کی یہاں سے نیت کرنا چاہے، پہلے صرف عمرہ کرنا چاہے وہ بھی کر لے، اور جو صرف حج کی نیت کرنا چاہے تو وہ اس کی کر لے. اور پھر اپنی مثال دے کے فرمایا کہ اگر میں ہدی نہ لاتا تو میں بھی اس وقت عمرے کی نیت کرتا، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ صحابہ کرام پہلے عمرہ کریں اور اس کے بعد پھر حج کریں. فمنہم من احل بعمرۃ، تو بعض نے عمرے کا احرام پہنا، ومنہم من احل بحجۃ، اور بعض نے حج کا احرام باندھا. وکنت ممن احل بعمرۃ، تو میں ان لوگوں میں سے تھی، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جنہوں نے عمرے کا احرام پہنا. فحست قبل ان ادخل مکہ فادرکنی یوم عرفہ وانا حائض فشکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعی عمرتک وانقضی رأسک وامتشطی واحلی بالحج ففعلت. فلما كانت ليلة الحسبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. اور یہ آخری عبارت بھی اہم ہے جو پیچھے نہیں گزری کہیں بھی اس حدیث کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ ولم يكن، اور نہ تھا، في شيء، کسی چیز میں، من ذلك، اس میں سے، یعنی تقدیم تاخیر کی وجہ سے، ہدیون، کوئی قربانی دینا، ولا صدقہ، نہ صدقہ دینا، ولا صوم، اور نہ روزہ رکھنا. یہ حدیث گزری تو کئی دفعہ. یہاں اس کو کس اینگل سے پیش کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسے موقع پہ حج کرتا ہے کہ جیسے عام طور پہ پیریڈز خواتین کو شروع ہو جاتے ہیں اور حج تمتع کی نیت ہے، پہلے حج ہی کیا، عمرہ نہیں کر سکی، تو کیا بعد میں عمرہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کی یہاں دلیل آئے گی کہ عمرہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. یہ کسی اور ریزن سے اگر کوئی شخص پہلے صرف حج کر لیتا ہے اور بعد میں عمرہ کرتا ہے تو اس کا عمرہ بھی ہو جائے گا. اور ایسا کرنے پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا، یا دم نہیں ہوگا، یا روزہ نہیں ہوگا، یا صدقہ نہیں ہوگا. باب اجر العمرۃ علی قدر النسب، عمرے کا اجر کتنا ملتا ہے؟ علی قدر النسب، اس اندازے پر جتنا انسان تھکتا ہے، جتنی تکلیف اٹھاتا ہے. عمرے کا ثواب بقدر مشقت. حدثنا مسدد حدثنا یزید ابن زرع حدثنا ابن عون عن القاسم ابن محمد وعن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود قالت عائشہ رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ یصدر الناس بنسکین واصدر بنسک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، لوگ لوٹیں گے، پلٹیں گے، بنسکین، 2 عبادتوں کے ساتھ، واصدر بنسک، اور میں صرف ایک نیکی لے کے جاؤں گی، ایک عبادت کر کے جاؤں گی. فقیل لها انتظری، آپ نے فرمایا انتظار کرو. فاذا طہرتی، جب پاک ہو جاؤ، فخرجی الی التنعیم، تو تنعیم چلی جاؤ. فاحلی، پھر احرام باندھو. ثم اتینا، پھر آ جانا ہمارے پاس، بمکان کذا، فلاں جگہ پر. ولکنھا، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا، اب اس حدیث میں یہ نئی عبارت آئی ہے، ولکنھا، لیکن وہ، علی قدر نفقتک، تمہارے خرچ کرنے کے اندازے پر ہے، او نسب کی، یا تمہاری تکلیف کے مطابق. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ تو کروا دیا، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا اس شخص کے عمرے کا ثواب جو دور دراز کی جگہ سے آتا ہے، تھک کر، پیسے لگا کر. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ کسی جاب کے سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں، کسی تعلیم کے سلسلے میں مکہ رہ رہے ہیں یا مدینہ میں رہ رہے ہیں، تو پاکستان میں رہنے والوں کی نسبت ان کو زیادہ عمروں کے مواقع میسر ہیں. اب یہ ہے کہ ایک شخص اگر مکہ میں رہتا ہے اور ہر ہفتے میں ایک عمرہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تعداد میں تو ثواب ہو جائے گا. لیکن ایک شخص جو اسپیشلی پاکستان سے اپنا گھر بار چھوڑ کر، پیسے لگا کر اور سفر کی مشقت اٹھا کر وہاں پر پہنچتا ہے
اور عمرہ کرتا ہے، خواہ وہ ایک ہی کرتا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب جو ہے مختلف ہے اس کی نسبت جو شخص وہاں رہنے والا ہے یا لوکل ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے نے ایک بہت بڑی چیز کو واضح کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ ایک مستقل کلیہ نہیں ہے کہ ہر وہ عبادت جس میں انسان زیادہ پریشان ہو اس کی جزا بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہمارے لیے ایک نعمت بنایا کہ جس میں ہم ایک فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرض کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ لیلۃ القدر جس کو نصیب ہو جائے تو اس ایک رات کی نیکی جو ہے وہ کئی راتوں پہ بھاری ہے۔ تو یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو انسان کو میسر آئے۔ باب المعتمر اذا طاف طواف العمرۃ ثم خرج، باب معتمر عمرہ کرنے والا اذا طاف جب طواف کر لے طواف العمرۃ عمرے کا طواف ثم خرج پھر نکل جائے، هل یجزئہ من طواف الوداع، کیا طواف وداع کو وہ کافی ہوگا، یعنی عمرے کا طواف وداع شمار ہو جائے گا۔ اور یہ کیوں سوال اٹھا کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں عمرہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ روانہ ہو گئی، تو اس پر یہ احتمال پیدا ہوا کہ کیا انہوں نے طواف وداع کیا تھا یا بعد میں جو عمرہ کیا تھا اسی کے طواف کو آخری طواف قرار دیا گیا۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا افلح ابن حمید عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مہلین بالحج فی اشہر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو قوت والا تھا ان کے پاس ہدی تھی، فلم تکن لهم عمرة، تو ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ صرف عمرہ کر لیں، یعنی عمرہ کر کے احرام کھولنے کی اجازت نہ تھی۔ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما يبكيك قلت سمعتك تقول لاصحابك ما قلت، کہنے لگی کہ میں نے سنا تھا جو آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، فمنعت العمرہ، مجھے تو عمرے سے روک دیا گیا، قال وما شأنك، تمہارا کیا معاملہ ہے، قلت لا اصلی، میں نے کہا میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قال فلا يضرك، آپ نے فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں، انت من بنات آدم، تم آدم کی بیٹیوں میں سے ہو، کتب علیک، تم پہ بھی وہی چیز لکھ دی گئی، ما کتب علیہن، جو ان پر لکھ دی گئی، فکونی فی حجتک، تو ہو جاؤ اپنے حج میں، یعنی حج کی نیت کر لو۔ اب عسى اللہ ان یرزقکھا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں نصیب کرے گا، کیا وہ عمرہ۔ قالت، کہنے لگی، فکنت حتی نفرنا من منی، کہ ہم جب منا سے نکلے، فنزلنا المحصب، محصب میں اترے، فدعا عبد الرحمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو بلایا، فقال اخرج باختک الحرم، آپ نے فرمایا اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ، فلتحل بعمرۃ ثم افرغا من طوافکما انتظرکما ہاہنا، اپنے طواف سے فارغ ہو جانا، میں تمہارا فلاں جگہ انتظار کروں گا، فاتینا جوف اللیل، تو ہم آدھی رات کو آئے، فقال فرغتما، آپ نے پوچھا کہ تم لوگ فارغ ہو گئے، قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، فنادى بالرحیل فی اصحابہ، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کرنے کو کہا، فارتحل الناس، تو لوگ چل پڑے، ومن طاف بالبیت، اور جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، قبل صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے پہلے، ثم خرج موجہا الی المدینہ، پھر آپ مدینہ کی طرف چل دیے۔ یعنی یہاں پر صرف چلے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر چلے، یعنی طواف وداع کیا آپ نے، یعنی عمرے کا طواف کافی نہیں ہے، طواف وداع الگ طور پر کیا جانا چاہیے۔ باب یفعل فی العمرۃ ما یفعل فی الحج، عمرے میں کیا ہوتا ہے، عمرے میں وہی کچھ کرے جو حج میں کیا جاتا ہے، یعنی حج اور عمرے کا فرق یہ ہے کہ حج میں انسان عرفات، مزدلفہ اور منا میں جاتا ہے، جبکہ عمرے میں ان مقامات پر نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ باقی مناسک جو ہیں، یعنی احرام پہننا اور ان تمام چیزوں کو اپنے لیے حرام کرنا جو حرام کی گئی، وہ اسی طرح ہوں گی جس طرح حج میں ہوتی ہیں۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا حمام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن امیہ عن ابیہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالجعرانہ، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ جعرانہ کے مقام پر تھے، وعلیہ جبۃ، اور اس کے اوپر ایک جبہ یعنی چغا تھا، وعلیہ اثر الخلوق، اور اس پر خوشبو کا
نشان تھا، او قال صفرتن، یا کہا گیا کہ زردی کا نشان تھا، زرد رنگ کی خوشبو ہوگی اس لیے. فقال، تو اس نے پوچھا، کیف تأمرنی، آپ مجھے کس طرح حکم دیتے ہیں، ان اصنع فی عمرتی، کہ میں اپنے عمرے کو کروں. فانزل اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری. فستر بثوب، تو آپ کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی آپ نے اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیا. ووددت انی قد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری آرزو تھی، میں چاہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں. وقد انزل علیہ الوحی، حالانکہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو. فقال عمر، تو حضرت عمر کہتے ہیں، تعال، ادھر آؤ. ایسرک ان تنظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. وقد انزل اللہ علیہ الوحی، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کر رہے ہوں، یعنی آپ پر وحی اترتے وقت تم دیکھنا چاہتے ہو. قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. فرفع طرف الثوب، تو انہوں نے اٹھایا کپڑے کا کونا یا ایک طرف. فنظرت الیہ، تو میں نے آپ کو دیکھا. لہو غتیتن، کہ آپ خراٹے لے رہے تھے. وَأَحْسِبُهُ، اور میں سمجھتا ہوں، قالا، کہ اس نے کہا، كَغَتِيتِ الْبَكْرِ، کہ جس طرح ایک نر نوجوان اونٹ خراٹے لیتا ہے، یعنی بہت زور کی آواز تھی. یہ جو حضرت ابو بکر کا لفظ ہے نا، بکر، تو بکر اصل میں کہتے ہیں نوجوان اونٹ کو، اور نر اونٹنی نہیں، اونٹ. فلما سری عنہ، پھر جب آپ سے افاقہ ہوا، یعنی وحی کا آنا ختم ہو گیا. قالا، کہا، این السائل، سوالی کہاں ہے. ان العمرۃ، عمرے کا، یعنی عمرے کے بارے میں جو پوچھ رہا تھا وہ کہاں پر ہے. اخلا عنک الجبہ، اپنا چغا اتار دو. واغسل اثر الخلوق عنک، اور اپنے اوپر سے خوشبو کا اثر دور کر دو. وانقص الصفرۃ، زردی کا نشان مٹا دو. واصنع فی عمرتک، اور اپنے عمرے میں کرو، کما تصنع فی حجک، جس طرح تم اپنے حج میں کرتے ہو. یعنی عمرہ اور حج ایک ہی جیسے ہیں، احرام میں خاص طور پر. یہاں چونکہ آپ نے احرام کے جو شرائط ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ انہ قال قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا یومئذ حدیث السن. یہ پیچھے بھی آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، اور میں اس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، اور میں اس دن کم سن تھا، حدیث السن، نوجوان تھا. ارأیت قول اللہ تبارک و تعالی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول دیکھا ہے، یعنی تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں، جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں اس آیت کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ اگر کوئی صفا مروہ کا طواف نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، کلا، ہرگز نہیں. لو کان کما تقول، اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی جیسے تم کہہ رہے ہو، کانت، تو یوں ہوتا، فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، تو آیت کی ترتیب یوں ہوتی کہ پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے. انما انزلت هذه الآیۃ فی الانصار، یقیناً یہ آیت انصار کے بارے میں اتری ہے. کانوا یحلون لمنات، کہ وہ منات کی پرستش کے لیے احرام پہنا کرتے تھے. وکانت منات حزب قدید، اور منات کا جو بت تھا قدید کے پاس تھا. وکانوا یتحرجون، اور وہ اس میں حرج سمجھتے، ان یطوفوا بین الصفا والمروہ، کہ وہ صفا مروہ کا طواف کریں. فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آ گیا، سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان ذالک، اس کے بارے میں. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. زاد سفیان و ابو معاویہ عن ہشام ما اتم اللہ حج امرئ، کہ نہیں پورا کیا یا پورا سمجھا اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا حج، ولا عمرتہ، اور نہ اس کا عمرہ، ما لم یطف بین الصفا والمروہ، جب تک کہ وہ صفا مروہ کا طواف نہ کر لے. باب متی یحل المعتمر، عمرہ کرنے والا کب حلال ہوگا، یعنی اس کا احرام کب کھلے گا. وقال عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوها عمرۃ. حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ عمرہ قرار دیں اپنی نیت کو، ویطوفوا، اور طواف کریں، ثم یقصروا، پھر وہ بال کتروائیں، ویحلوا، اور پھر حلال ہو جائیں. یعنی عمرے کا احرام صفا مروہ کے طواف کے بعد
بال کو تروانے کے بعد کھول دیا جاتا ہے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم عن جریر عن اسماعیل عن عبد اللہ بن ابی اوفا قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، واعتمرنا معه، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا. فلما دخل مکہ، پھر جب آپ مکہ داخل ہوئے، طاف وطفنا معه، آپ نے طواف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا. واتى الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے پاس آئے. واتیناهما معه، اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئے. وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے چھپا رہے تھے. أَن يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، کہ آپ کو کوئی تیر نہ مار دے، یعنی آپ کی حفاظت کر رہے تھے. فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي، تو میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا، أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، کیا آپ کعبہ میں داخل ہوئے تھے؟ قال لا، تو انہوں نے کہا نہیں. یعنی یہ راوی کہتے ہیں کہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور شاید اس لیے کہ اس موقع پر داخل نہ ہوئے ہوں. قال فحدثنا ما قال لخدیجہ، تو کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں وہ حدیث سناؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کہی تھی، یا حضرت خدیجہ کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر، وہ بات ہمیں بتاؤ. قال، تو آپ نے فرمایا تھا، بشروا خدیجۃ ببیت من الجنہ، بشارت دو خدیجہ کو جنت کے ایک گھر کی، من قصب، موتیوں کے. قصب کہتے ہیں خالی موتی، یعنی موتی کے خال کے اندر، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، یا جڑے ہوئے موتیوں والا گھر ہوگا اس کے لیے، یعنی دونوں معنی ہو سکتے ہیں. لا صخب فیہ، جس کے اندر کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوگا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. ولا نصب، اور نہ کوئی مشقت ہوگی، جیسے عموماً عورتوں کو گھروں میں تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے مختلف کاموں سے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین انجام اور اتنی بہترین جزا تیار کر رکھی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا نا کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور ان کو جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی ہے. اور یہ بشارت اس لیے تھی کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی، یعنی عورت کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائیں. اور اس کے بعد صرف خالی خولی زبانی ایمان نہیں تھا، بلکہ اسلام کے راستے میں بے پناہ قربانیاں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، تسلی دی، ہمت بندھائی اس وقت جب کہ آپ اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے گھبرا رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے. نہ صرف یہ کہ خود تسلی دی اور کہا کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہیں کیونکہ اپنے شوہر کو سب سے زیادہ وہ خود جانتی ہیں. اور صرف یہ نہیں کہا کہ زبانی کلامی تسلی دے دی ہو، بلکہ اس کے بعد اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی اور ان سے مشورہ لیا، یعنی کاؤنسلنگ کے لیے ان کے پاس لے گئی، جو ان کے خیال میں ایک بہت اچھے عالم تھے، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اور یہ تو ایک بالکل ابتدائی پہلے دن کی بات ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پہ جب آپ کے اوپر یہ کیفیت گزری تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح ان کو ہر لحاظ سے ایک طرح سے سہارا دیا، اور اس کے بعد بھی اپنے مال کے ساتھ جتنی مدد حضرت خدیجہ نے کی وہ شاید کسی اور نے نہ کی ہو، اور خاص طور پر اگر خواتین میں سے کہا جائے. تو یہاں وہ آیت بھی فٹ آتی ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو بہترین جزا دے گا. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار قال سألنا ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رجل طاف بالبیت فی عمرۃ، ہم نے ابن عمر سے پوچھا ایک شخص کے بارے میں کہ جو بیت اللہ کا طواف کرے عمرے میں، ولم یطف بین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کا طواف نہ کرے، ایاتی امرأتہ، کہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ فقال، تو کہا، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فطاف بالبیت سبعا، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کی، وطاف بین الصفا والمروہ سبعا، اور صفا مروہ کا 7 مرتبہ چکر لگایا، وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. قال وسألنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، اور دیکھیں کہ یہاں پر کیا بہترین انداز ہے کہ ایک سے پوچھنے کے بعد دوسرے کے پاس بھی جاتے ہیں اور اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں. یہی بات ہم نے حضرت جابر سے بھی پوچھی، فقال، تو انہوں نے کہا، لا یقربنھا حتی یطوف بین الصفا والمروہ، کہ وہ نہ قریب آئے اس کے یہاں تک کہ صفا مروہ کا طواف کر لے. اب اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ ابن عمر اپنے زبان میں جواب دینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتاتے ہیں، اور جابر جو ہیں وہ ایک طرح سے فتویٰ دے دیتے ہیں، جبکہ دونوں اپنی جگہ درست کر رہے ہیں. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال
قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبطحاء کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطحاء میں آیا، وہو منیخ اور آپ اپنی اونٹنی کو اتارے ہوئے تھے. اناخ ینیخ اناختن کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹنی کو بٹھا دینا. فقال تو آپ نے فرمایا احججت کیا تم حج کرو گے؟ قلت نعم میں نے کہا جی ہاں. قال بما احللت فرمایا کہ کس چیز کا احرام باندھا؟ قلت لبیک باحلال احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا کہ میں نے وہی احرام باندھا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے. قال احسنت آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا. طف بالبیت وبالصفا والمروہ بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرو ثم احل پھر حلال ہو جاؤ. فطفت فی البیت وبالصفا والمروہ تو میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کا. ثم اتیت امرأۃ من قیس پھر میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا. ففلت رأسی تو اس نے میرے سر سے جوئیں نکالی. ثم احللت بالحج پھر میں نے دوبارہ حج کا احرام پہنا. فکنت افتی بہ اور میں فتویٰ دیتا تھا اسی چیز کا. حتی کان فی خلافت عمر یہاں تک حضرت عمر کی خلافت کا دور آ گیا. فقالت انہوں نے کہا ان اخذنا بکتاب اللہ اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیں فانہ یامرنا بالتمام تو وہ ہمیں حکم دیتی ہے تمام کا یعنی مکمل کا. وان اخذنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو لیں فانہ لم یحل تو آپ تو حلال نہیں ہوئے. حتی یبلغ الہدی محلہ یہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ پہ پہنچ گئی. مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ میں کیا آتا ہے اتم الحج والعمرۃ کہ حج مکمل کرو اور عمرہ مکمل کرو للہ اللہ کے لیے یعنی دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ایک ہی احرام کے ساتھ کی ہیں تو صرف اتنا سی فرق بتایا گیا. اور یہ بات پیچھے بہت دفعہ واضح ہو چکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس چیز کا حکم دیا آپ نے اس کے خلاف کر کے دکھایا. یعنی اس سے یہ مطلب نہیں کہ اختلاف پیدا کرنا مقصود تھا، وسعت دکھانا مقصود تھی کہ یہ بھی درست ہے اور وہ بھی درست ہے. حدثنا احمد حدثنا ابن وهب اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بکر حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون. یہاں پر حضرت اسماء جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک غلام تھے، ان کا نام عبداللہ تھا. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت اسماء سے سنا کہ حضرت اسماء جب بھی حجون کے پاس سے گزرتی، حجون مکہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے، جنت المعلا یا معلا یہ جس میں حضرت خدیجہ کی قبر ہے نا اس وقت، اس کے پاس جو پہاڑ ہے وہ اس کا نام ہے. تقول کہتی تھی کلما مرت بالحجون حضرت اسماء جب بھی حجون کے پاس سے گزرتی صلی اللہ علی رسولہ محمد تو کیا کہتی اللہ تعالی رحمت فرمائے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لقد نزلنا معه ہاں ہونا یعنی پرانی یادوں کو دہرایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی ہم اترے تھے آپ کے ساتھ اس جگہ. ونحن یومئذ خفاف اور ان دنوں ہم ہلکے پھلکے تھے. قلیل زہرنا ہماری سواریاں کم تھیں. قلیلۃ ازوادنا ہمارے زاد راہ بھی بہت کم تھے. فاتمرت انا واختی عائشہ والزبیر میں نے عمرہ کیا اور میری بہن عائشہ نے اور زبیر یعنی میرے شوہر نے. وفلان وفلان اور فلاں بھی ساتھ تھا. فلما مسحنا البیت جب ہم نے بیت اللہ کو چھو لیا احللنا تو ہم حلال ہو گئے. ثم احللنا من العشی بالحج پھر ہم نے احرام باندھا حج کی صبح کو، یعنی دونوں کے احرام الگ الگ تھے. باب ما یقول اذا رجع من الحج او العمرۃ او الغزو کیا کہے انسان جب لوٹے حج سے یا عمرے سے یا غزوے سے، یعنی جب گھر میں واپس آئے تو کیا کہے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قفل من غزو او حج او عمرۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے کسی غزوے سے یا حج سے یا عمرے سے یکبر علی کل شرف من الارض تو آپ تکبیر پڑھتے تھے ہر چڑھائی کے موقع پر، یعنی جب کوئی اونچی جگہ آتی تو آپ فوراً اللہ اکبر کہتے تھے. اسی سے وہ عموماً کہتے ہیں نا سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھو اور اترتے وقت سبحان اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. ثلاث تکبیرات 3 تکبیریں. ثم یقول پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یعنی جب واپس گھر میں آتے تو کیا پڑھتے یا اپنے شہر میں لوٹتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آئبونا لوٹنے والے، تائبونا توبہ کرنے والے، عابدونا عبادت کرنے والے، ساجدونا سجدہ کرنے والے، لربنا حامدون اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے والے. صدق اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. ونصر عبدہ اور اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ اور اکیلے ہی تمام لشکروں یا گروہوں کو شکست دے دی. باب استقبال الحاج القادمین آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنا. جیسے ہمارے ہاں لوگ پھولوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا کسی کو ریسیو کرنے کے لیے جانا چاہیے یا کوئی آ رہا ہو تو گھر میں باہر آ کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. والثلاثۃ علی الدابہ
اور 3 لوگوں کا ایک ہی جانور پر سوار ہونا. حدثنا معلى بن اسد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ میں، استقبلتہ، استقبال کیا تھا آپ کا، کس نے؟ اغیلمۃ بنی عبد المطلب، بنو عبد المطلب کے لڑکوں نے. جب آپ پہلی دفعہ مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ بچیوں نے استقبال کیا تھا سنیت الوداع میں، اور حج سے تشریف لائے تو بچوں نے، لڑکوں نے، دونوں ہی پیچھے نہیں رہے. فحمل واحدا بین یدیہ وآخر خلفہ، اور آپ نے ان میں سے ایک کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور دوسرے کو پیچھے، یعنی ان بچوں کو ساتھ سوار کر لیا. پھر باب القدوم بالغداۃ، مسافر کا صبح سویرے گھر آنا. قدوم یعنی قادم ہوتا ہے آنے والے کے لیے. حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج الى مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف جاتے، یصلی فی مسجد الشجرہ، تو وہ ذوالحلیفہ میں جو درخت والی مسجد جس کا پیچھے کئی دفعہ ذکر گزر چکا، اس میں نماز پڑھتے. واذا رجع، اور جب واپس لوٹتے، صلی بذوالحلیفہ، تو ذوالحلیفہ میں نماز پڑھتے، ببطن الوادی، وادی کے نشیب میں، وبات حتی یصبح، رات کو وہیں رہ جاتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، یعنی رات کو گھر نہیں آتے تھے، صبح میں آتے تھے. باب الدخول بالعشی، شام کے وقت گھر آنا یا دن ڈھلے. عشی کا وقت ہوتا ہے نا کہ وہ زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حمام عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یطرق اہلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو رات کو آ کے نہیں اٹھاتے تھے، نہیں دروازہ بجاتے تھے. طارق ہوتا ہے رات کو آنے والا مہمان. کان لا یدخل الا غدوۃ او عشیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو صبح سویرے تشریف لاتے یا پھر دن ڈھلے یعنی پچھلے پہر، زوال سے لے کے غروب کے وقت تک. باب لا یترک اہلہ اذا بلغ المدینہ، جب آدمی اپنے شہر میں آئے تو رات کو گھر کو نہ جائے. یعنی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی رات کے وقت پہنچا تو دروازے پہ کھڑا رہے یا کہیں شہر میں گھوم پھر کے وقت گزارے یا کسی ہوٹل میں چلا جائے. مراد اس سے یہ کہ انسان اپنے سفر کی ترتیب کچھ یوں دے کہ جس میں رات کے وقت دوسروں کو آ کے ڈسٹرب نہ کیا جائے یا اچانک ان کو ڈرا نہ دیا جائے. کیونکہ سوتے ہوئے انسان اگر ایسے یعنی ان ایکسپیکٹڈلی، اور اب تو یہ ہے کہ اگر آپ رات کو آنا تو آپ پہلے فون کر دیں کہ جی ہم اتنے بجے فلائٹ پہنچ رہی ہے، اس صورت میں تو وہ الرٹ ہوں گے، سوئیں گے نہیں، یا آپ جا کے اگر کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ تو وہ جاگ اٹھیں گے. لیکن اس دور میں چونکہ پہلے آنے کی کوئی اطلاع دینے کی صورت نہ تھی، اس لیے خاص طور پر منع کیا گیا کہ دوسروں کو اگر پتہ نہیں آ رہے ہیں، اور عورتیں خاص طور پر اگر گھر میں اکیلی ہیں اور مرد ایک دم لوٹ رہے ہیں تو اس سے دوسروں کو تکلیف دینے والی بات ہے، یعنی نیند کی ڈسٹربنس کے ساتھ خوفزدہ کرنا بھی. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا شعبہ عن محارب عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يترك اہلہ لیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ کوئی شخص رات کے وقت اپنے گھر والوں کا دروازہ کھٹکھٹائے یا واپس آئے. باب من اسرع ناقتہ اذا بلغ المدینہ، جب کوئی مدینہ کے قریب پہنچے تو سواری کو تیز کر لے. حدثنا سعید بن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی حمید انہ سمع انس رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے، فابصر درجات المدینہ، اور آپ مدینہ کی چڑھائیاں دیکھتے. درجہ کہتے ہیں سٹیپ کو، یعنی سٹیپس یعنی اونچی طرف جانے والے. مدینہ کے بلند جگہیں دیکھتے، چڑھائیاں دیکھتے. اودع ناقتہ، تو اپنی سواری کو دوڑانے لگتے یعنی شوق میں. وان کانت دابۃ حرکھا، اور اگر کوئی جانور ہوتا تو حرکھا، اس کو ایڑ لگاتے. قال ابو عبداللہ زاد الحارث بن عمیر عن حمید حرکھا من حبھا، کہ اس کو تیز کرتے تھے اس کی محبت یعنی مدینہ کی محبت کی وجہ سے. تو یہ بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اگر کوئی قریب پہنچ کے، اور ویسے بھی دھڑکنیں بہت تیز ہو جاتی ہیں اگر آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو، اور بالکل ٹوٹلی عجیب فیلنگ ہو جاتی ہے جو دنیا میں کسی شہر میں جاتے ہوئے انسان کی نہیں ہوتی. اور جو مسجد نبوی سے قدم قریب ہوتے ہیں اور پھر مسجد کے بعد روزے سے قریب ہوتے تو یوں لگتا ہے جیسے انسان بالکل کسی اور ہی جگہ پر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے یہ فیلنگ اور یہ سب احساسات، کیونکہ وہ احساسات کہیں اور پر ہو سکتے ہی نہیں. لیکن وہاں جب انسان پہنچتا ہے تو سوائے رونے کے اور کوئی کام نہیں آتا. رونا اس لیے آتا ہے کہ یہ سوچتا ہے انسان کہ یہاں تو میں کسی طرح پہنچ ہی گئی ہوں، لیکن قیامت کے دن کیا واقعی آپ کا قرب نصیب ہوگا اور حوض کوثر پر پہنچنے دیا جائے گا؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا جن کو حوض کوثر پہ جانے سے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیسے کیسے نئے طریقے نکالے.
تو اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات انسان صرف ناسمجھی کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کر لے کہ آپ سے دور ہو جائے. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعیل عن حمید عن انس قال جدرات تابعه الحارث بن عمیر. اس حدیث میں یعنی دوسری حدیث میں درجات کے بجائے جدرات آتی ہے، اور جدرات بھی بلندی اور چڑھائیوں کے لیے. جدار دیوار کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بلند ہوتی ہے. سوال ہے اگر طواف زیارہ انتہائی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے اور واپس گھر آنا پڑے تو کیا اگلے سال حج دوبارہ کرنا ہوگا یا صرف قربانی کافی ہے؟ دیکھیں کہ حج کا رکن ہے اور رکن ادا نہیں ہوا تو آدھا حج ہوا. اس صورت میں اگر فرض حج ہے تو دوبارہ کر لیں، اور اگر آپ نے ویسے ہی حج کیا ہے تو کوئی بات نہیں، اب جتنا ہو گیا سو ہو گیا. کیا عمرہ کرنے کے بعد حج کیا جائے یا پھر دوبارہ عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جیسے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن نے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عمرہ کیا ہوگا، پھر حج کرنے کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ. بڑی دور کی باتیں سوچتی ہیں آپ. میرا خیال ہے گنجائش نکالنا چاہتی ہیں زیادہ عمروں کی. اس پہ خود اجتہاد کریں، میں کچھ نہیں کہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں گئے تھے، حضرت عائشہ کو بھیجا تھا، چونکہ وہ اکیلی نہیں جا سکتے تھے اس لیے عمرہ کیے ہوئے کو دوبارہ ساتھ بھیج دیا. یہ نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے بھی عمرہ کیا یا وہ صرف ویسے ہی ساتھ ساتھ تھے. اگر حج کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا تو حج کا احرام کھول کر دوبارہ عمرے کا احرام باندھنا ہوگا. وہ تو خود بخود حج پورا ہوگا تو خود کھل جائے گا. یعنی کھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حج کو چھوڑ کے آپ عمرہ کرنے چل پڑیں. حج پورا اس وقت ہوتا ہے جب آپ احرام کے سارے تقاضے پورے کر دیتے ہیں. اکثر سنا گیا کہ اگر بیٹی جوان ہے تو پہلے اس کی شادی کرو پھر حج کرو. یہ کہاں تک درست ہے؟ اصل میں یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو شادی کے معاملے میں ایسی مشکل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی کے اوپر پیسہ لگے تو حج نہیں کر سکیں گے. شادی بھی کرنا ایک فرض ادا کرنا اور ہمارے معاشرے کی ایک مشکل ہے. لیکن اگر شادی طے ہو چکی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، ادروائز صرف اس سوچ میں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی کسی وجہ سے، تو کیا حج بھی نہیں ہوگا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم.